رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان برا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس برے کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین، اس کا ایک لڑکا حباب نامی تھا، جو حسن و جمال میں بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی خوش اخلاق اور کمال سیرت کا تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ٹبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس پر مشک کی مہر لگائی ہوئی تاکہ کوئی شخص اسے کھول کر اندر نہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے۔ لڑکے نے اس ٹبیا کو دیکھا تو غصے میں آ کر باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، وہ ٹبیا جو آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھی ہے، اسے کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اللہ میرے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت بہت زیادہ ہے، آپ نے پھر بھی ٹبیا مجھ سے چھپا کر رکھی۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جوہرات ہے نہ خزانہ ہے، چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر عالم بن جاؤ گے اور ہر بات کو سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ کر لینا۔ تم جب پختہ ذہن کے ہو جاؤ گے تو اس ٹبیا کو تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ جب تم پختہ عمر کے ہو جاؤ گے تو یہ ٹبیا کھول کر دیکھ لینا۔ ایک دن باپ اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیٹے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا، اس ٹبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لے رہا تھا۔ ٹبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نکلی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ٹبیا کے اندر 2 سفید اوراق دکھائی دیے، ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف لکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھویں یعنی دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس کو بھی اس کا زمانہ میسر آئے گا اس کی بات سنے، اس کا نام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا اور چومنے لگا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا آپ خاکی ہیں یا نوری ہیں، آپ آسمانوں پر ہیں یا زمین پر ہیں، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی بات کا اظہار اس انداز سے کیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرتوں کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کے کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارا، زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھنے لگا، ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے کہ بچے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو سزا دینے کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کو منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اس کو قتل نہ کر دوں میں اپنا ہاتھ کو نہیں روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کی
مذہب کو ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا بیٹا یہ تمام لوگ ہم سے دین کی تعلیم لیتے ہیں اور ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اتباع کرنے لگے تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے اور اپنے سابقہ دین پر قائم ہو جائیں گے۔ حباب کہنے لگا میں نے سوچ بچار کے بعد یہ دین ترک کر دیا ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے میں ڈٹا رہا۔ ان یہودیوں نے کہا نازوں سے پلا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتا۔ ایک یہودی اپنے بیٹی کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے آؤ تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی گھر سے باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا بڑے نادان پاگل ہو تم، میں نے کہا تھا جلدی آنا تم نے دیر کر دی۔ اور سودا کہاں ہے جو تو خالی ہاتھ لوٹ آئے، وہ سودا لے کر بھی نہیں آئے۔ اس لڑکے نے باپ سے کہا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کیا تم پاگل آدمی ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور سودا تمہارے پاس نہیں اور خالی ہاتھ آئے اور کہتی ہو میں سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ تو دکھا کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو میں دکھاتا جو سودا میں خرید آیا ہوں۔ باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس یہودی لڑکے کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا اور روز بیٹھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہودی اپنے لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکی کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہوگی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا، پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے چکا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آئے اپنے اس عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی؟ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو ابو بکر، اٹھو عمر، علی چلو، چلے عثمان، آؤ چلے، باقی سب بھی تو ہیں، آؤ چلو میرے عاشق کا دیدار کرو، اور اسے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی واپس لوٹ آئی، جسم میں طاقت آ گئی۔ آنکھیں کھولی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لب کھل اٹھے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا، یہودی بولا میرا منہ
کیا تکتے ہو؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتا ہے وہ کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، لڑکے کی روح پرواز کر گئی، کلمہ اندر چلا گیا اور روح باہر آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالفین ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب اسلام کا ہے، یہ میرا نہیں، آپ کی مقدس امانت ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کا جنازہ کشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، کندھا دو۔ سب اٹھے، اسے اٹھایا اس لڑکے کو اور یہودی کے گھر سے نکل آئے یہ اور فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ جیسی مشہور شخصیات اللہ دیکھ لے جا رہی اور آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر تیار کروائی، کفن بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے کے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ آپ ارشاد فرمائے آپ قبر میں کچھ کیوں گے، آپ ہمیں کیا دیتے ہم چلے جاتے، اور دوسرا کہ آپ نے مکمل پاؤں قبر میں کیوں نہیں رکھا، پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قبر کے اندر آپ کیوں گے، ہمیں کہتے ہم چلے جاتے، تو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، تیری قبر کو جنت میں بناؤں گا۔ اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہے؟ تھکا ہوا میں اس لیے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اور پورے اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے دن تورات کی تلاوت کرنے کے لیے تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ملی، اس نے پھر سے ویسا ہی کیا، اس نے کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود تھا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی، اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک چھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھ۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ کی تورات کی قسم، اس کی زیارت سے مجھے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، یہ اپنی سواری لے کر دن رات منزل طے کرتا رہا، مدینہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی بہت خوبصورت تھے، دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے
گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس بات پر روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں، اور وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس چلا جائے گا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب صحابہ غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ یہودی یہ سمجھ گیا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے۔ کہنے لگا السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ بکار کرنے لگے، ان سے پوچھنے لگے تم کون ہو جس نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ شاید تجھے معلوم ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی رونے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے میرے سفر کی ناکامی، ہائے میرا غم، اے کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، اگر اس نے مجھے جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، ہائے میں نے تورات پڑھ ہی نہیں کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا، اگر یہ سب کچھ ہو ہی گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں علی موجود ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف کا تعارف کروائے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تورات میں تمہارا نام دیکھا تھا۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد سے زیادہ نہ لمبے تھے اور نہ حد سے زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کی سیاہی خوب زیادہ تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، سینے سے لے کر ناس تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کونی اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے، تو رات میں نے یہ تمام تعریفیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اپنے بابا کا جبہ دے دے۔ حضرت سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، حضرت حسن اور حسین رو رہے تھے لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ اب کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے تمام قصہ سنا دیا۔ آپ نے جبہ نکال کر لے آئے جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ اکرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ وہ آپ کی قبر پر تشریف لے گیا اور سر آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، تو یکتا ہے، یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے، تو بے نیاز ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام لانا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ یوں گر گیا، جان نکل گئی۔ حضرت علی نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، حالت ایمان پر خاتمہ کرے، آمین ثم آمین۔